الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم صدق الله العظيم رب زدني علما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرقته قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. صاحب صدر عالم مقام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع مصعب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ خطیب مسجد ہذا اور میرے نہایت ہی والد الاحترام بزرگ بھائیوں، آج دی یہ باوقار تقریب سعید ہے جو کہ محترم المقام جناب ملک محمد عباس صاحب کی نور نظر پروانہ رسالت مآب عاشق رسول میری مراد برادر اصغر جناب محمد طارق صاحب شراحی اور ان کے برادران نے جو سرکار کی محفل میلاد پاک کا آج یہ پروگرام سجایا. الحمدللہ یہ پروگرام نماز عشاء کی فوراً بعد شروع ہوا. اب تک الحمدللہ باوقار بارونق جاری و ساری ہے. اور مجھ سے قبل سرکار کے ثناخانوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ اسد مدنی صاحب نے بڑا جاندار خطاب ارشاد فرمایا. تو حضرات محترم، چونکہ آپ حضرات نے آرام دہ احساس بھی اور انشاءاللہ معمول بھی کیے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ زیادہ دیر کر جناب دی قوت سماعت کا بوجھ نہ بنا. حضرات محترم گلاں جڑیاں نے انشاءاللہ انتہائی محبت دے نال ہون گیاں، جڑیاں ہون گیاں سرکار دے حوالے نال ہون گیاں. بچیاں ذرا خاموش کر دو. حضرات محترم توجہ فرماؤ. تہاڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دے اندروں میں ایک جملہ عرض کیتا ہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ. تہاڈے سامنے جڑی اللہ دی پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید ایک لفظ تلاوت کیتا. حضرات محترم توجہ فرماؤ. دعائے بھی کہ اللہ کریم میں بندہ ناچیز ہوں، اس کا صحیح مفہوم معنی بیان کرنے کی توفیق فرما. حضرات محترم میں تلاوت تہاڈے سامنے کی تھی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والنجم. محبت نہ
کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم ایتھی ہی گل شروع ہوئے گی اور ایتھی گل کا اختتام ہوئے گا۔ اگر تو ہاں توجہ ہوئی میرے والے انشاءاللہ گل کی سمجھ بھی آئے گی۔ محبت دینا ظاہر ہے کہ آج کل ماحول یہ کہ ایک خطیب نو ہی سنیا جاتا ہے، لیکن بات یہ کہ اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ اللہ پاک نے شعوری بیداری عطا فرمائی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ الحمدللہ لوگ جنہیں ہیں نا وہ علماء بل توجہ فرما رہے ہیں، اور ضرورت بھی اس چیز یہ کیونکہ علماء نے ہی عقیدے سیدھے رکھنے ہیں اور علماء نے ہی عقیدے ٹھیک کرنے ہیں۔ تو حضرات محترم توجہ فرماؤ، کیونکہ شاید جڑا ہوتا ہے اپنا تخیل ہوتا ہے، لیکن عالم نے یا اللہ کا قرآن پیش کرنا ہوتا ہے یا رسول اللہ کا فرمان پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم توجہ فرماؤ، میں لفظ تلاوت کیتا ہے تو ہمارے سامنے والنجم، اللہ پاک فرما رہا ہے قسم مینوں ستارے، قسم مینوں، بولو بولو قسم مینوں ستارے۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، کسی غیر وال جائیے کہ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں جناب انہاں دی گل کر دے، میں رسول اللہ دی کبھی نہ پوچھا سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر ایک فرد ہے جنہ دا نام جناب جعفر صادق ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب پوچھا گیا کہ حضرت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والنجم، اللہ کہتا ہے میں قسم ستارے، سونے آئے دسو کہ ستارہ ہے جو، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ذات محمد، کہہ دو سبحان اللہ۔ میری سونے پیر پیچھے کر اللہ تعالیٰ سلامت رکھی، قبلہ شریف سے لے کر دکھا لو اگر تکلیف ہو رہی۔ تو حضرات محترم توجہ فرماؤ، جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرما دے رہے نجم تو مراد ساڈے آقا دی ذات، کہہ دو محبت نا سبحان اللہ۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، امام قسطلانی نے بڑی پیاری گل کی، حضرات محترم توجہ فرماؤ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جناب سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل کی آقا فرمایا بس سونا تھوڑی عمر کی نہیں، جناب سیدنا جبریل امین کے اندر سونیا میں نے عمر کا کوئی نہیں پتا، بڑی لمبی اللہ نے عطا کی، فرمایا نہیں پھر بھی کچھ گویگ چویگ پنجابی ہے نا تو آڈیا میں لغت بول دی، فرمایا کوئی گویگ شویگ، میرے آقا فرماندے نے کوئی گویگ آنا کنی تیری عمر ہے، تو جناب سیدنا جبریل امین کے اندر سونیا میں ایک ستارہ دیکھیا ہے جڑا چوتھے حجاب دیتی چوتھے بنیرے دیتے میں دیکھیا ہے ستارہ، اس ستارہ چمکیا 70,000 سال میں اس ستارے کو دیکھیا، میں اس ستارے کو دیکھیا۔ حضرات توجہ فرماؤ، کہنے سرکار میں 70,000 مرتبہ دیکھیا، پھر اس ستارہ جڑا میری اکھاں تو اجل ہوا، اون جو اجل نہیں جناب جبریل دیا اکھاں تو اجل ہوا، توجہ ہے ہن ساڈے آقا تے رحمت فرما رہے ہیں، وہ ہن وکھری گل ہے کہ اسی گناہگار ہاں، ساڈی رسائی رسول اللہ تے نہیں، رسول اللہ کی رسائی ساڈے تے، توجہ جناب جبریل امین کہنے سونے 70,000 سال کی تو چمکدا رہا، ادو بعد میریاں اکھاں اس ستارے کو دیکھ نہ سکیاں، پھر کہنے کی دل وچ بڑی حسرت ہوئی، جدو حسرت ہوئی پھر 70,000 سال کا عرصہ گزر گیا، 70,000 سال عرصہ میں دیکھتا رہا اس ستارے کو چمک دیا، پھر 70,000 سال کی طرح وہ ستارہ دوبارہ میری آنکھ نے نہیں دیکھیا، جناب جبریل کہہ میری آنکھ نے نہیں دیکھیا، لفظاں تے غور کرنا، کچھ علماء معذرت دے نال وہ کہنے کہ جی وہ ستارہ غائب ہو گیا، جڑے چاند چڑھن وہ چڑھن واسطے چڑھتے تے ساڈے آقا نے تے اللہ پاک نے سراج منیرہ بنایا ہے،
کہہ دو محبت نہ سبحان اللہ. ستارہ 70,000 سال میں اس کو چمکدیا دیکھیا پھر میری آنکھ نہ دیکھ سکی. میرے دل چسرت آئی, میرے دل چارزو آئی. 70,000 سال کا عرصہ گزر گیا, پھر اس ستارے مہربانی کی پھر چمکن لگ گیا. پھر ستارہ میں نظر آنے لگ گیا. جدو ستارہ میں نظر آیا, ادھر لفظ جو ہے نا میں تلاوت جو بھی تھوڑے سامنے کی تھی وہ بھی یاد رکھنی بن نجم. اگے میں جملہ نہیں بولیا ایزا ہوا, اگر وہ بولنا میں تو پھر معراج وال جانا پڑے گا. حضرات میں میلاد عرض کرنا چاہتا ہوں جڑا ساڈے اشتہار دا ٹائٹل ہے. حضرات توجہ فرمانا, فرمایا کہ پھر 70,000 سال تو بعد وہی ستارہ پھر میں نظر آنے لگ گیا. پھر 70,000 سال تک دیکھے اس طرح کر کے پھر میری آنکھ کو دیکھ نہ سکی, میری آنکھ کو دیکھیا نہ گیا. حقیقت دے یاد رکھو کہ واڑا امام دین دی مرکزی جامع مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات توجہ فرماؤ, اے جبریل نو ساڈے آقا دی حقیقت دا نہیں پتا. توجہ ہے, جبریل نو نہیں پتا. آج مولوی لگے پھرتے ہیں دعوے کرتے پھرتے ہیں جبریل نو بھی نہیں پتا. میرے آقا دی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا خود مصطفیٰ جانتا ہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ, کہنے 70,000 سال کے بعد پھر میں نظر آنے لگ گیا. حضور میں اس نو 72,000 مرتبہ اس ستارے نو دیکھیا. میرے آقا نے فرمایا جبریل جی آقا, فرمایا آج جو تیرے سامنے ستارہ نمودار ہوئے, آج جو ستارہ اس سے طرح تیرے سامنے چمکے تو تو دیکھ لے. عرض کر دے حضور میں پہچاننا. میرے آقا امام کستلانی فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف اوپر کیا. محبت نہ کہہ دو متھے وچوں لاٹ نکلی, متھے وچوں ستارہ نمودار ہوا تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا فابی عزت ربی آنا ذالک الکوکب. جبریل میں اللہ کی عزت کی قسم ہے, آنا ذالک لفظ ذالک اس میں اشارہ دور واسطے. میرے آقا فرمانے میں جس طرح ذالک کتاب اللہ کے پاس یہ اللہ محفوظ والی کتاب, میرے آقا فرمانے میں فابی عزت ربی آنا ذالک الکوکب. فرمایا میں نے اللہ کی عزت کی قسم ہے او ستارہ میں دو طرح کی تقریر کرنا ہے, بندیاں دے اوپر بھی نظر رکھنا ہے, تقریر بھی کرنا ہے. بیٹا نہیں اگر تمہیں سمجھ آنی کہ جنہ صاحب محفل دے سجاؤن والے نے اتنی محنت کی تھی, بیٹا انہوں نے محنت میں ضائع کر تھوڑی اللہ پاک سلامت رکھے. تو حضرات محترم توجہ فرماؤں, میں گل ایک آجے ایسا, میرے آقا فرمایا آنا ذالک الکوکب, میں وہ ستارہ کہ گولڈے دے تاجدار. میرے دادا مرشد پیر سید مہر علی شاہ صاحب, میں خود حضرت قبلہ عالم چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر سرکار دا غلام. تو میرے دادا مرشد حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب جب ادھر گئے نا, محبت نہ کرو, سامنے والے بھائی تھوڑی جی محبت فرمانا. حضرات محترم توجہ فرماؤ, میرے آقا نے فرمایا انا ذالک الکوکب
فرمایا میں وہ ستارہ میں اللہ دی عزت دی قسم میں وہ ستارہ میں گولڈے دے تاجدار پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے میں اسمانی تارا اسمانی تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی جلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا البتہ تحقیق میرا مومنہ اتے احسان ہے اللہ سونے احسان کس چیز دا اللہ کریم نے فرمایا عزت فیہم رسول ارشاد فرمایا میرا مومنہ اتے احسان ساڑھے آقا آئے سارے عمل میں میرے آقا آئے سارے عمل میں حضرت قبلہ صدیقی صاحب میرے آقا آئے سارے عمل میں پر اللہ کہنا ہے میرا اللہ کہنا ہے میرا مومنہ اتے احسان آئے ساڑھے آقا سارے واسطے میں آؤ میں قرآن پڑھن لگا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولیاء ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا محبوب الہ فرما دے او کائنات وچ رہنے والے ہو میں تہاڈے سارے عمل اللہ کا رسول بن کے آیا ماں حضرات ذرا توجہ فرماؤ ادھر جناب اللہ پاک نے رحمت فرمائی اللہ پاک نے کرم فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب سارے واسطے بن کے آئے نے اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محترم توجہ فرماؤ پر اللہ کی ارشاد فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول فرمایا لوگوں البتہ تحقیق میرا مومنہ اتے احسان اللہ سونے آدھے احسان نعمت دے کے ہوں گئے تو آنکھ دیتی تیرا احسان تو ہاتھ دیتے تیرا احسان تو پہر دیتے تیرا احسان مولا زبان دیتی تیرا احسان کان دیتے تو احسان کیتا دل دیتے تیرا احسان اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری شیواں دے کے بھی احسان نہیں دکھایا مولا پھر سب تو وڈی نعمت کیڑی اللہ پاک نے فرمایا نعمت میں اپنا رسول دے کے دعا میں اپنا رسول دے کے تو ہم احسان پہ دیتا ہوں حضرات محترم توجہ فرماؤ ایتھے جناب ہمیں گھر سجے کھبے لے کے جاؤں کہ میرے دوستوں سے بزرگوں گھر دور نکل جائے گی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ملا حضرت صلی اللہ اما دی حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانیاں نے جدو اللہ پاک نے کرم کیتا جدو محبوب کریم میرے شکم وچ آ گئے جدو میرے شکم وچ آ گئے بھائی محمد ریحان صاحب فرماؤ
جدو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے شکم وچ آ گئے حضرت آمنہ فرماندیاں نے ہر مہینے مینوں کدی نبی مینوں ہر نبی ہر مہینے فرماندیاں نے مینوں نبی دی زیارت ہوئی کدے حضرت آدم علیہ السلام بشارت پہ دیتے ہیں کدے حضرت نوح علیہ السلام بشارت پہ دیتے ہیں کدے حضرت حود علیہ السلام بشارت پہ دیتے ہیں کدے حضرت یونس علیہ السلام بشارت پہ دیتے ہیں کدے ابراہیم خلیل اللہ آگے بشارت پہ دیتے ہیں کدے حضرت موسیٰ نبی بشارت پہ دیتے ہیں کدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت پہ دیتے ہیں اور اللہ تو سننا اماں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرمانیاں نے جدو میرا لال میرے شکم میں جایا مولوی شریف تھانوی اپنی کتاب نشرت دیو دی اندر نقل کر دائے نماز صدیق سب پالی اپنی کتاب شمامت الانبریہ دی اندر نقل کر دائے حضرت اماں دی آمنہ فرمانیاں نے میں جدو مکے دے پتھر دی زمین دے اندر قدم رکھنیاں قدم چکنیاں اللہ پاک دی برکت دے محل فرمانیاں نے جس پتھر دے میرا پیر ہوتا ہے وہ پتھر بھی نرم ہو جاتا فرمانیاں نے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے جتھے قدم رکھ کے چکنیاں اتھے سبزہ ہو گیا ہوتا ہے آپ فرمانیاں نے جدوں میں اتھے جناب کنویں دے کول جانیاں میرے نال دیاں سہیلیاں اتھے جناب کنویں دی اندر پانی واسطے جو ہوتے وسیلی جناب ضرورت محسوس کر دیا نے آپ فرمانیاں نے جدوں میری باری ہونی ہے میں رسی نو نہیں پکڑ دی میں ڈول نو نہیں پکڑ دی بلکہ پانی چھل مار کے میرے آن قدماں دی کرا جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات محترم توجہ فرماؤ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرمانیاں نے جدوں میں جانیاں کنویں تے پانی بھرن واسطے میرے سگیوں کی آواز آؤندی میرے کھبیوں کی آواز آؤندی گویا کہ آواز کی آؤندی کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی ہے جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی ہے حضرات محترم توجہ فرماؤ کتنی آواز آتی ہے جا النبی سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا حضرات محترم توجہ فرماؤ میں گل کر دیا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرمانیاں نے جدوں میں گھر آئی آپ فرمانیاں نے جدوں مہینے پورے ہو گئے آپ فرمانیاں نے پھر ہویا کہ آخری مہینہ شروع ہو گیا حضرات محترم توجہ فرماؤ آپ فرمانیاں نے پھر بھی ہر رات میں ایک نبی کی زیارت ہوندی آئی ایک نبی میں زیارت واسطے ہونے گئے وہ آکے میں بشارتاں دیندے نے میں مبارکاں دیندے نے آپ فرماندیاں نے وہ رات آ گئی جنہوں لیلۃ الملاد آ گئی وہ رات آ گئی جس رات
کے آقا تشریف لے حضرات محترم توجہ فرماؤ سیدہ مائی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دیا نے میں گھر بچاں دروازہ ٹوٹیا ہویا ہے میرے مکان دی دیوار شک ہوئی ایک عورت آئی بے قد والی میں دیکھنی ہے اس عورت کے نال میری اگے ملاقات کوئی نہیں وہ عورت آئی میں پوچھیا بی تو کون ہے وہ بول کے کہنی ہے میرا نام حوا ہے دوسری بی تے نگاہ گئی انہوں پوچھیا تو کون انہیں آکھا میرا نام مریم ہے تیسری نوں پوچھیا بی تو کون انہیں آکھا میرا نام حاجرہ ہے چوتھی بی نوں پوچھیا بی تو کون ہے وہ بول کے کہنی ہے میرا نام آسیہ ہے میں فرعون دی بیویاں حضرات محترم توجہ فرماؤ اتھے گل کر دیا مولا حضرت سید آمنہ بول کے کہنیاں نے اللہ سونیاں ایک چار بیویاں نے ایک ہے نادیاں ماما نے اللہ اکبر کبیرہ ایک رمائی حوا بول کے کہنیاں نے لی آمنہ دیا ماما پر آج اسی مائیاں بن کے نہیں آیا تیرے لال محمدیاں دائیاں تیرے لال محمدیاں دائیاں بن کے آیا حضرت محترم فرماؤ حضرت حوا آدم نبی دی بیوی حضرت مریم عیسیٰ نبی دی ماں حضرت حاجرہ حضرت سیدنا ابراہیم نبی دی بیوی اے مولا ایک عورتاں پانچ نے اللہ سونیا ایک نبیاں دیاں بیویاں نے نبیاں دیاں ماما نے پر میرے مولا اے آسیہ کسے نبی دی ماں نہیں کسے نبی دی بیوی نہیں ایک کافر دی بیوی ہے اللہ سونیا اے کیوں آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا انہیں آنا سی رکھنے آنا سی انہیں آنا سی مولا کیوں فرمایا کہ دلال میرا وعدہ سی مولا وعدہ کرا اللہ پاک نے فرمایا جس دور میں موسیٰ کو دنیا دے گلیا اے آسیہ فرعون دے نحال بیٹھی فرمایا میں فرمایا موسیٰ دی مانو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فرمایا موسیٰ دی ماں والوئی کی دی اپنا دودھ پلا ایک تابوت دی اندر سلا دریا دے حوالے کر دے مولا پھر اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دی ماں تیرے نال وعدہ ہے تو اپنا دودھ پلا کے دھوئے گی دوبارہ تیرا ہی دودھ تیرے پتر کو پلاوے گا توجہ فرماؤ آسیہ حضرت آسیہ مولا اے کیوں فرمایا کہ جدوں میرا پیغمبر تردہ آلیا سے تے اساں الہا کیتا فرمایا کہ آسیہ اے میرا نبی سبحان اللہ آسیہ اے میرا نبی یا اللہ پھر فرمایا میں گودی لے لا اینو گودی لے لا اینو سینے نہ لا لا یا اللہ اینو گودی وچ لواں اینو پالا ایندی پرورش کرا تے اجرت کی دے میں سبحان اللہ یا اللہ اینو پارا موسیٰ نبی نو پارا دے اجرت کی دیں گا اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ نو سینے نہ لا ہے موسیٰ میرا پیغمبر ہے اجرت میں میں نبیاں دے سردار دیا دانیاں میں میرا چھوڑا فرمایا آسیہ میں نہیں ہونا سکتا حضرات محترم توجہ فرماوے کہ جناب چار بیبیاں آئیاں بول کے کہنیاں نے ان کے کائنات دیاں سیما ماما پر آج بن کے تیرے لال محمدیاں دائیاں آئیاں حضرت سیدہ
مائی آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا یہ سرات اللہ دے محبوب دی ولادت ہونی اللہ پاک نے فرمایا جبریل تین چنڈے لے لا یا اللہ تین چنڈیاں نو کی کرنا فرمایا ایک مشرق وچ لا دے ایک مغرب وچ لا دے ایک خانہ کعبہ دی چھت پہ لا دے اللہ سونیا اے محبوب دی ولادت دی رات تو چنڈے پہ لوانے اللہ پاک نے حکم فرمایا میں سنیا نو سبق پیا دینا اللہ اکبر میرے یار دی آمد دینا چنڈے لاؤنے نے کدنو کوئی اطلاع کرے ایک فرمایا میں دسنا چاہنا ایک مشرق وچ لگا ایک مغرب وچ لگا آن والے دی حکومت مشرق وچ بھی ہے آن والے دی حکومت مغرب وچ بھی ہے میں بیت اللہ دی چھت تے ڈنڈا لا کے دسنا چاہنا کدے کوئی سنیا تے اعتراض کرے سنی کہہ سکدے نے اساں جڑا کوئی ڈنڈا تیرے چھت تے لایا ہے اساں تے ڈنڈا اپنے پٹھے تے لایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اللہ پاک نے تین چلے حضرات محترم توجہ فرماؤ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی مولا کریم فرمایا آج رات ذرا نظر مار جڑیاں ماما امید والیاں نے جنہ دی ہاں بچیاں بچیاں دی ولادت ہونے مولا کرنا کیے اللہ پاک نے فرمایا کسے دے ہاں بیٹی نہ پیدا ہوئے ایک رسم و رواجے دے جندے کال تھی پیدا ہوئے او صفے ماتم بچھال لائے او تیہاں نو زندہ درگور کر لگ جان لائے میں دسنا چاہنا آج رات کسے دے ہاں بیٹی پیدا نہ ہوئے کوئی روندہ نہ ہوئے میرے محبوب دی ولادت منو کرنات ہستی نظر آنی چاہیے اور دوسری بات حضرات محترم توجہ فرماؤ دوسری گل ہے ادھر جناب اللہ پاک نے نسیا کہ سنیو تسی میرے محبوب دی ولادت دے موقع دے کوئی حلوہ ونڈ دائے کوئی جناب لڈو ونڈ دائے کوئی جناب مرونڈے ونڈ دائے فرمایا کی آج کائنات والو کرو گے آج رات میرا محبوب آ جائے میں مرونڈے کی میں کائنات منڈے ونڈ چلائے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک حضرات محترم توجہ فرماؤ ساڑھے آقا جس رات دنیا دے تشریف لے آئے کہہ دو محمد سبحان اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ جدو میرے آقا دنیا دے تشریف لے آئے کہ سیدہ مائی آمنہ فرماندیاں نے خارج منی خارج منی نور فرماندیاں نے میں نور نو جنم دیتا ہے میں نور نو جنم دیتا ہے حضرات محترم انہیں کہہ لو حضرت آمنہ بول کے کہنیاں نے نور والا آیا ہے نور والا محبت نہ پڑھ لو نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھا
محترم توجہ فرماؤ جناب صبح صادق کا وقت رات جا رہی ہے دن آرے آئے اللہ نے محبوب دے ملاد دا حصہ رات نو بھی دیتا اللہ پاک نے محبوب دے ملاد دا حصہ دن نو بھی دیتا ہے تان تے بریلی دے تاجدار امام اہل سنت بول کے قدر صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے آڑا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ نور کا صدقہ نور کا لینے آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا حضرات محترم توجہ فرماؤ ادھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں نے یہ سرات میرا سونا دنیا حضرت محترم سیدنا حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان آپ فرماندے میں کعبے دا طواف کیا کرنا وا کعبہ ایک بار بھی میرے گھر والے چکیا دوسری بار بھی میرے گھر والے چکیا تیسری بار بھی میرے گھر والے چکیا جناب عبد المطلب کہتے نے میں کعبے نو پوچھیا اور کعبہ اینو کیے تو مڑ مڑ کے جھکدا میرے گھر والے پہ آئے حضرات ذرا توجہ فرماؤ ایک کعبہ بول کے کہندا ہے عبد المطلب میں جھکا کیا ہونا آج میرا بھی کی بلایا دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فرمایا آج میرا بھی کی بلایا گیا ہے حضرات محترم بریلی دے تاجدار احمد علی بول کے کہندے حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حضرات محترم توجہ فرماؤ ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ادھر طائف بستی دے رہن والی حضرت مائی حلیمہ سعدیہ آپ فرماندیاں نے میں تے میرا خامد حارس بکریاں دئی پتے لہن واسطے ادھر جنگلاں دے درختاں دے پتے چاڑ دیاں پیاں آپ فرماندیاں نے میں تے میرا خامد جدو پتھر چھاڑ دیاں تے گنگا میں چھاپا آئی حلیمہ مکے وچ رب دا محبوب آیا مکے وچ رب دا محبوب آیا اے حلیمہ ٹر چل حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے مینوں غربت میرے گھر دے آس پاس میرا پایا ہویا ہے کہ حضرت محترم کہندیاں نے کنا وچ آواز آ دیے
حلیمہ سعدیہ آپ فرمایا نے میں آئی دروازہ مصطفیٰ دے پہنچی حضرت آمنہ بول کے کہدیا نے حلیمہ اندر ہی آیا ایک گل میں اپنے پورو نہیں کر لگا مولوی عبدالستار اہل حدیث لے چھڑتا ہے حضرات محترم توجہ فرماؤ جزاک اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ ایک جناب حضرت سیدہ آمنہ بول کے کہندیاں نے یہ حلیمہ اندر ہی آجا حضرت حلیمہ کہندیاں نے جدو میں اندر گئی کہ میں آکھیا اے آمنہ تیرا نال بیٹھنا چاہنیاں آپ فرمایا نے حضرت آمنہ کہندیاں نے بیٹھ لے جدو جناب ریشم کے حریر کا کپڑا جدو ہٹایا میں مصطفیٰ دا چہرہ دیکھیا کہ گھوڑے دے تاجدار بول کے کہندے نے مکھے چند بدر شانی مکھے چند بدر شانی مکھے چند دلا چہرہ انور نو دیکھیا محبت نال جدو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور نو دیکھیا کہ میں جناب کہنیا ایڈا سونا محبوب ہے اے میرے نصیبہ میں دی اگر مینوں نہ لبا تے کی بنے گا حضرت حلیمہ سعدیہ جناب اپنے دل دے اندر خیال کر دیا نے تے شور بول دے بیبیاں والے حضرت صفی سلطان میں بہو رحمت اللہ تعالی آپ بول کے کندنے میں کو جی میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی کن اسنوں انہوں نے آل اولاد اے سجوں نے اپنے تشریف لے آنے والوں اپنے سفر میں تسی بھی مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر یہی عرض کرو ہو سکتا ہے کملی والا مہربانی حضرت محترم بیٹے میرے او بڑے دانا ہی آتے
سونا میں کائنات دی اندر اندے ورگا سونا کوئی نہیں ویکھیا آدم چشتی بول کے کہندے تو اج میرا تو آج میرا محبوب مٹھا جنوں ویکھی کے چل شرماوے اکھی راتی دن چڑھ جاوے یہ اور رخ تو نقاب اٹھاوے سارا گلشن سیس نواوے دے او کھولے بال زلف دے راہی راہ بھولے جاوے بجلی ڈردی لشکر نہ مارے کتے بے ادبی ہو نہ جاوے تے رکھے ہاتھ نال بھلاندے ہاتھ نال بھلا رل جاوے توبہ دائے حسن مہی دائے او سانو کدے نظر نہ آوے حضرات محترم توجہ فرماؤ ادھر جناب سیدہ ماریہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ بول کے جناب کہنیاں نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتے سونے حضرات محترم توجہ فرماؤ بول کے کہنے سبحان اللہ ما اجمالک ما آسانک ما اکمالک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے حضرات محترم سیدہ مائی حلیمہ سعدیہ بول کے کہہ دیا نے آمنہ زیارت میں کر لے گی اگر اجازت ہوئے تو جو کسی میں نہ لاما حضرات ذرا توجہ فرماؤ حضرت آمنہ اجازت دیا نے اور مولوی عبدالستار غیر مکلف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے کتاب لکھی ہے انوار محمدیہ ان کے اندر لکھتا ہے کہندہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ نے چکیا کہ سرکار چکے نہ گئے محبت نہ بڑی ذمہ داری دے ادائی کرنا مولوی استاد لکھتا ہے غیر مقلد لکھتا ہے اہل حدیث کے جناب آپ ہی لکھتا ہے میں کسی مقابل نہیں کر دیا لیکن میں حوالہ دے رہا حضرات توجہ فرماؤ حضرت سیدہ ماریہ حلیمہ سعدیہ چکیا سرکار چکے نہ گئے حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ نو کہنیاں نے آمنہ اے لال محمد اٹھائے نہیں جاندے حضرت آمنہ بول کے کہنیاں نے میرا سونا محبوب چکے کیوں نہیں دے جاندے ادھر میرے آقا بول پہ میرے آقا بول کے کہندے نے اما آمنہ یہ حلیمہ نے مینوں چکنا ہے یہ فرمایا ہے اے ماں حلیمہ پہلے کلمہ پڑھے میرا تاکہ میں پتہ لگ جائے توجہ فرماؤ جڑے حضرات کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پتہ
میں نبی حق کے نہیں. اللہ کے محترم توجہ فرماؤ. ایک جناب میرے آقا نے فرمایا یا منا حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا فرمایا اے حلیمہ اگر میں چکنا ہے سینے نہ لاؤنا ہے تے فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھ, پہلے میرا کلمہ پڑھ, پہلے میرا کلمہ پڑھ. یعنی اپنے زبان دے نال میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے تے پھر فرمایا میں تیری گودی وچ آ جاؤں. حضرات ایتھے چھوٹیاں چھوٹیاں میں نہ اختصار دے نال ایک دو حدیث تواڈے سامنے عرض کرنا. میرے آقا نے اظہار نبوت فرمایا ہے 40 سال تو بعد. لفظ کی میں بول رہا اظہار نبوت. میرے آقا نبی کدوں دے نے ان دے متعلق ایک دو حدیث سن لو تو پھر میں جناب کو اجازت لاں گا. حضرات محترم جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ جہاں صاحب میرے آقا رحمت کائنات دی بارگاہ دے اندر جناب ابو ہریرہ بول کے کہتے ہیں سونیا متا واجبت لکن سبحان اللہ. سونیا یہ دسو کہ تو آنو نبوت کدوں نہیں. حضرات جو فرمایا میرے آقا نے فرمایا کنت نبیہ و آدم بین الماء والطین. فرمایا آدم حالے پانی تے مٹی دے وچکار سن کنت نبیہ میں ادوں بھی نبی. حضرت سیدنا میسرہ صحابی رسول وہ ڈائریکٹ پوچھتے ہیں سونیا تسی کدوں دے نبی. حضرت ابو ہریرہ بول کے کہندے نے سونیا تانوں نبوت کدوں ملی. تے حضرت میسرہ بول کے کہندے سونیا تسی کدوں دے نبی. حضرات محترم توجہ فرماؤ میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. اگلی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلا اللہ پاک نے میرے نور نو خلق فرمایا. چوتھی حدیث سن لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماؤ اللہ پاک نے ہر شے تو پہلا کیڑی شے بنائی. فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. فرمایا اے جابر اللہ پاک نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور کو بنایا. تو حضرات محترم توجہ فرماؤ حضرت آدم نبی حالے پانی تے مٹی دے وچکار. حضرت آدم نبی مٹی تے پانی دے وچکار میں تے ساڈے آقا فرماندے نے کنت نبی کیا میں اودوں بھی نبی. میں اودوں بھی نبی. اور نشر الدین کے اندر مولوی اشرف خان نے لکھا ہے کہ میرے آقا آدم علیہ السلام دے بن تو 14,000 سال پہلا بھی نبی سے. تو حضرات محترم ہن تسی اندازہ کرو تے قرآن پاک دا میں تانوں پڑھ کے سناواں. کچھ لوگ جڑے نے نا او سرکار دے ذکر نو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو جدوں اسی نہیں سا سرکار دا ذکر ضروری سی. کیوں بھائی تے جدوں اساں نہیں ہونا سونے نبی سرکار دا ذکر ادوں بھی ہونا ہے. کیونکہ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذکر دی ڈیوٹی خود لا لی ہے. یہ بھی اللہ دا کرم ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک اپنے محبوب دا ذکر ساڈے کو کروا رہے ہیں. تے جڑے حضرات کہنے میلاد نہ مناؤ محفل نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو حقیقت دے اندر یہ وے انہاں لوگاں نے یہ سرکار دا ذکر نہیں پہ بند کرتے اللہ پاک دا مشن بند کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ ہونا نہیں. اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تواڈے ہر آن والی گھڑی تواڈی گزری گھڑی نالوں بہتر ہے. تو حضرات میں عرض کر دیا کہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کدوں اے قرآن پاک ہے نا اللہ پاک نے 9ویں پارے دے اندر 9ویں رکوع ہوئے غالباً آخری آیت کریمہ ہے.
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لفظ امی اے ہم یاد رکھنا میں جڑی گل کرنے لگا امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امی مان کیا جاتا ہے جن دے شکم تو دوسری اولاد ہوئی، توجہ ہے، جن دے شکم تو اولاد بنے امی، اگے اسی امی بنا دھڑے آگو پھر بے پتہ نہیں کی کچھ ایسی بنا حضرات توجہ فرماؤ، لفظ جڑا اصل ہے وہ کی ہے امی۔ کچھ مولویاں نے امی دا معنی نہ پڑھیا ہویا نہ پڑھ کہہ دیتا، انہاں نلائکاں نوں نہیں پتا اللہ پاک کہندا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ ایمان والو تسی وہ لفظ بھی نہ بولو جس کے اندر میرے محبوب دی بے ادبی دا شیبہ پیدا ہو گیا۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، ادھر ہم لفظ امی دا معنی کی اور میں عرض کراں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کراں۔ حضرات محترم، امی دا معنی ہوتا ہے بنیاد، جڑ، کہہ دو امی دا معنی بنیاد، جڑ، اور جس طرح لوح محفوظ نو ام الکتاب کیا جاتا ہے، کی کیا جاتا ہے؟ ام الکتاب۔ سورۃ فاتحہ کی کہتے ہیں ام القرآن، یعنی قرآن دی ابتدا، قرآن دی ابتدا، ام الکتاب لوح محفوظ جتھے قرآن پاک دا آغاز ہویا ہے۔ توجہ ہے، ادھر جناب دیکھو قرآن پاک نو ام الکتاب، ام القرآن، اور پھر آپ بستیاں دے اندر سب تو پہلا جڑا شہر بنیا نا مکہ، ان بولیا جاتا ہے ام القرآن، ان کی کہتے ہیں ام القرآن۔ تے حضرات محترم توجہ فرماؤ، ادھر جناب ام الکتاب لوح محفوظ، ام القرآن سورۃ فاتحہ، ام القرآن بستیاں دی ابتدا شہر مکہ، پھر اتھے جناب امی دا معنی یہی ہوئے گا سادہ نبی ہوئے جنہ کائنات دی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا رب نے محبوب نے بنایا، پھر محبوب نے نور تو رب تعالیٰ نے پوری لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا حضرات ذرا توجہ فرماؤ، قرآن پاک کا پہلا پارہ والا ہو اسلم من فی السماوات والارض، اللہ کہنا جو کچھ زمین و آسمان دے وچکار ہے نا سارے اللہ دی بارگاہ میں جھکن والے، کون جھکن والے، ان ویکھنا یہ وے کہ سب تو پہلا جھکیا کون؟ حضرات محترم توجہ فرماؤ، اللہ رب الجلال نے قرآن پاک دے 8ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگوں کائنات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا سب تو پہلا جھکن والا فرمایا او میں محمد، فرمایا او میں محمد۔ حضرات ادھر حدیث پاک کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا آدم آلے پانی دے مٹی دے وچکار میں اودوں بھی نبی تے پھر کہنا پڑے گا۔ حضرت پیر سید میرلی شاہ صابری قلم مبارک دے اندر جناب جملے لکھے گئے، آپ کی فرمانے میں اے کن فیکون میں کل دی گلے اساں اگے پرہیت لگائی، او دو حرف ہے
अजे भी सानू होया पे दिसदे ओ बेले बूटे काही मेहरली रलदों में बैठे जदों सिक दुहानो आई हजरत मोहतरम दूसरा शेर सुन लो ऐथे जनाब मैनू कह लैन दो गल्लां कुन तू फैलां दियां एक कुन दा पसारा कल बनिया यारां दियां गल्लां यार जानन आदम ते प्यारा कल बनिया हज़रत मुहतरम अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वन नज्म सुभान अल्लाह फरमाया कि महबूब कसम मैनू सितारे हज़रत इमाम जाफर सादिक कहने सितारा कौन है साडे कमली वाले आका दी जात मेरे आका खुद फरमाते हैं तो हजरात तवज्जो फरमाओ साडे आका रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप दा ज़हूर मुबारक सारे नबियां तो बाद होया है लेकिन बनन विच सारे नबियां तो पहला साडे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने सब तो पहला महबूब करीम बनाया फिर महबूब दे नूर मुबारक को हर शय कायनात दी बनाई अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ अल्लाह करीम मेरी ये हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए बानियान महफिल ने जो ये तमाम इंतजाम कीता माल के कायनात अपनी बारगाह दे अंदर अल्लाह पाक कबूल फरमा के दारैन दियां नेमतां साथ नसीब फरमाए जितने हजरात किसी तशरीफ ले आए हो सब दा आना जाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील अहमद साहब सदीकी ज़ीदा शरफा अल्लाह पाक आप दीन अमल के अंदर फजल के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए भाई मोहम्मद तारक साहब इन्हां दे जितने भी अजीज़ व क़रबात दुनिया में चले गए अल्लाह पाक सब दी बख्शिश फरमाए अल्लाह पाक उन्हां दी निजात और बख्शिश दा सामान बनाए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कामिल शफाअत कुबरा अल्लाह पाक नसीब फरमाए इन्हां दोस्तां दे दीगर जितने भी इस गांव दे कब्रिस्तान दे अंदर मर्द औरतें बच्चे बूढ़े नौजवान दफन अल्लाह सब दी बख्शिश दा सामान बनाए और अल्लाह पाक जितने भी इस गांव दे अंदर इत्थे हाजिर ने घरां दे अंदर ने इस्लामी मामा बहना अल्लाह पाक जितने भी ज़ाहिरी बातनी मर्ज़ां के अंदर मुब्तला अल्लाह पाक सब को शिफाए रहमत नसीब फरमाए गुनाह बेहयाई के मर्ज़ां को अल्लाह महफूज फरमाए अल्लाह पाक इस मस्जिद नूं अल्लाह पाक इस गुलशन नूं आबाद शाद रखे माशाअल्लाह मस्जिद तुसां बनाई दिल शाद होया है आबाद होया है खुश होया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वो पिंड वो घर वो जनाब बस्ती वो जनाब आबाद है जिन्हां दियां मस्जिदां याद रखो जिन्हां दियां मस्जिदां आबाद ने वो गांव आबाद ने ते मस्जिदां नूं आबाद करो मस्जिद दा ये माना नहीं कि मस्जिद की बिल्डिंग खूबसूरत बनाओ हजरात मस्जिद नूं अंदरों भी आबाद करो कि खुद चल के आया करो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े मस्जिद नूं जदों तुसी आबाद करोगे नमाज पढ़ोगे तो फिर रब दियां रहमतां रूहानी तौर दे उत्ते तुहाडे उत्ते निछावर होगी अल्लाह पाक सब दी मेहनत मुहब्बत अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए आमीन बिजाहि नबी आमीन जिन्हें दोस्त अहबाब तशरीफ ले आए उलमाए किराम अव्वल ता आखिर जितने भी सूरह अपना नमाज इशा तो लेके हम तिकर जो आए अपनी अपनी ड्यूटी दे के वापस चले गए अल्लाह पाक सब का आना जाना कबूल फरमाए आमीन बिजाहि नबी